الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قلم کی 4 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ کو عظیم خلق پر فائز کیا گیا ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ جاری ہے. آئیے اور واقعات سماعت کرتے ہیں. جس رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تو پھر آپ گھر واپس تشریف لائے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا ماجرا بیان فرمایا. وہ حضور علیہ السلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس حاضر ہوئیں تو حضرت ورقہ نے حضور علیہ السلام کے حالات سن کر فرمایا: اِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ تو قرض کے بارگراں کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو نادار ہو اس کی ضروریات زندگی مہیا فرماتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے حضور کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و کرم زبان عام و خاص تھی. ہر شخص آپ کو صادق امین اور آپ کے جود و کرم کے گن گاتا تھا. غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن سے مقابلہ ہوا. ان کو شکست فاش ہوئی. ان کے 6000 مرد اور عورتیں فرزندان اسلام نے جنگی قیدی بنا لیے اور بے شمار اموال غنیمت بھی قبضہ میں لیے گئے. کچھ روز بعد بنو حوازن کے چند نمائندے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کی رہائی کے لیے التجا کی. حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قیدیوں کو 6000 قیدیوں کو بغیر فدیہ لیے آزاد فرما دیا اور بنو حوازن جو فدیہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی ان کو سپرد کر دیا اور کہا انہیں لے جاؤ. سبحان اللہ، کیا جود و کرم ہے کافروں پر بھی. ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ السلام کا صحاب کرم برسا. صحاب کہتے ہیں بادل کو، تو بادل جود و کرم اور سخاوت برس پڑی. انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوجھ تلے دب گیا ہوں، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے. غزوہ بدر کے بعد میں اپنے فدیہ بھی ادا کیا ہے. میں نے غزوہ بدر جب ہوئی تھی تو فدیہ اپنا ادا کیا ہے. پھر اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ میں نے ادا کیا ہے. اس لیے یا رسول اللہ ذرا مجھے کچھ عطا تو فرمائیے. حضور علیہ السلام کے پاس سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھا دی اور اس ڈھیر سے سونا چاندی اٹھا کر اپنی چادر پر رکھنے لگے. جب وہ اپنے دل کی حسرت پوری کر چکے تو گٹھڑی باندھ لی. جب اس کو اٹھا کر سر پر رکھنے لگے تو وہ اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھا نہ سکے. سونا چاندی، اب تو چھوٹی سی کوئی ڈلی ہوتی ہے تو معاشرے دونوں وہ چھپاتے پھرتے ہیں لوگ. یہ سونے چاندی کے آپ کے آگے ڈھیر لگے ہوتے تھے اور جود و کرم کی دیکھیں چادر باندھ لی، پوری گٹھڑی اٹھائی نہیں جا رہی سونے چاندی کی. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، اس کے اٹھانے میں میری مدد تو فرمائیے. وہ چچا بھی تھے نا. تو حضور علیہ السلام کا نہیں، انکار کر دیا. پھر عرض کی کسی اور کو حکم دیں کہ وہ اس کو اٹھانے میں میری مدد کرے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا. دوسری مرتبہ پھر انہوں نے پھر وزن کم کیا اور باقی مادہ کو دقت سے پھر بھی اٹھایا, سر پر رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جب تک حضرت عباس نظر آتے رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے رہے اور تعجب کرتے رہے. اس روایت کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس طاقتور, بلند قامت اور سلیم الفطرت انسان تھے. اس قوت و قامت کے باعث جو کچھ انہوں نے گٹھری میں اٹھایا وہ بہت مال تھا, 40,000 سے کم نہ تھا. ایک دفعہ یہ اس وقت کے 40,000 ہے, آج کل کے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چٹائی پر ان کو رکھ دو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تقسیم کیا, خود کھڑے ہوئے. وہ شخص بھی آیا, ایک شخص آیا, اس نے دامن طلب پھیلایا, جولی آپ کے آگے بچھا دی. کیا کمال ہے, کیا منظر ہوگا اس کا تصور ہی بڑا مزے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس تو اب کوئی چیز نہیں ہے, ساری جو مال تھا وہ تو لے گئے لوگ, سوالی لے گئے. البتہ ایسا کرو تم فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ, اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لو, میرا نام لے دینا, میرے نام لکھا دینا ادھار. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس خدمت اقدس میں حاضر تھے. آپ نے عرض کی ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات کا مکلف نہیں کیا جس کی آپ میں قدرت نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے تو کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی, کیونکہ یہ رحمت کے خلاف ہو گئی نا. ایک انصاری پاس حاضر تھے, سمجھ گئے کہ آپ کی طبیعت خاطر جو ہے نا یہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی عرش اقلالا, اے اللہ کے پیارے رسول آپ بے دھڑک خرچ کریں اور یہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ کا رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کو تنگ دست کر دے گا. اپنے غلام کی یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے, خوشی کے آثار رخ انور پر دکھائی دینے لگے اور فرمایا بہذا امرت, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اصل میں غلام جو تھے سارے کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو, تکلیف سے حضرت عمر فاروق میں تکلیف جو ہے پھر قرض دینا پڑے گا, ذہن میں بات رہے گی, وہ بھی محبت ہے. اور ادھر محبت اور رنگ کی ہے, خرچ کرے وہ اور دے گا. بہرحال ایک دفعہ حضرت موز بن افرا سے مروی ہے, آپ نے فرمایا میں ایک بڑے تشت میں تازہ کھجوریں بھر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاندی اور سونے کی مٹھی بھر کر مجھے عطا فرمائی, کھجوروں کے بدلے چاندی اور سونے کی مٹھی مبارک بھر کر عطا فرمائی. سبحان اللہ, آپ کا عطا کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد, یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے. بارگاہ رسالت میں ایک روز ایک آدمی حاضر ہوا اور سوال کیا, سرکار کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی, صبح تک جو نہیں رہتی تھی, کسی وقت ہوئی کسی وقت نہ ہوئی. ایک دکاندار سے نصف وسق لیا. وسق ہوتا ہے 60 سا کا, ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں, تو نصف یعنی 30 سا, اور ایک سا میں 4 کلو یا 4 سیر اس وقت زمانہ تھا, 4 سیر ہوتے ہیں. تو 30 سے 60 کا جو ہے آدھا حصہ ہے, تو 30 جو سا ہو گئے, اس کو 4 سے ضرب دیں, 120 کلو. 120 کلو اناج بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ اندازہ خود لگا. سال کا خرچہ ہوتا ہے اگر گندم وغیرہ ہو, عام مڈل فیملی کا, تھوڑی سی فیملی 5-6 بندوں کا. یا کھجور دی, اس وقت کھجور چونکہ عام تھی, اب بھی عام ہے ماشاءاللہ ربے. تو پھر جس سے قرض لیا تھا وہ آدمی اپنا قرض مانگنے کے لیے حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف وسق یعنی جو
اس کے وزن ایک جو ہوتا ہے نا 4 سیر کا ہوا 30 120 کلو ہو گیا نا 120 سیر ہو گیا، تو اس کو 240 لٹائے، پورا وزن دیا بجائے آدھے کے. تو فرمایا نصف وزن قرض کی ادائیگی ہے اور نصف وزن تمہیں عطیہ ہے، ہدیہ کر دیا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، یہ واقعات تھوڑے سے چلیں گے بھی اور بڑے مزے کے ہیں، ان کو سماعت فرمائیں اور خالی سماعت ہی نہ فرمائیں، ان پر عمل کی بھی کوشش کریں. تھوڑی سی عمل ہوگی تو بڑا اجر ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.